اللہ رب کریم کا بے پایاں کرم و احسان ہے کہ اس نے مسجد ابو عبیدہ میں 1/3 قرآن پاک تراویح میں کروا دیا، پورا کروا دیا۔ بدقسمتی سے میں تو نہیں تھا اس میں، میری طبیعت خراب رہی، لیکن بہرحال جو لوگ یہاں پر رہے ہیں انہوں نے 10 پارے آج سن لیے ہیں۔ آج سورہ اعراف کی آخری 3 آیات جو کل جیسے میں بتا رہا تھا کہ سجدے کی وجہ سے خاص طور سے چھوڑ دی گئی تھیں، وہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہیں وہ قاری صاحب جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، پہلے وہ اس میں پیش کر دیتے ہیں۔ بس وہ آیات وہ جو کہ آج کی سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں، سورہ سجدہ اور سجدے سے پہلی 2 آیات، تاکہ 3 آیات مکمل ہو جائیں کم سے کم سجدے کے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوئی اور پوری ختم ہو گئی، چھوٹی سورہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی جو ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ اعراف کے بارے میں تو بتا چکا میں کل کہ وہ تو مکی دور کی سورہ ہے۔ آج کی دونوں صورتیں جو ہیں وہ مدنی دور کی صورتیں ہیں۔ ان میں ان کا دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کا آہنگ ذرا فرق ہے، بس ایک میں کہوں گا ایک جمالی سورہ ہے تو ایک جلالی سورہ ہے۔ جمالی سورہ ہے آپ کی انفال، اس میں محبت اپنے بندوں کے ساتھ خاص طور سے مومنین کے ساتھ میں اس کا پہلو نمایاں ہے ذرا۔ اور سورہ توبہ جو ہے وہ جلالی ہے اس معاملے میں کہ اس میں منافقین سے خطاب بھی ہے، یعنی امت میں وہ بھی ہیں، تو وہ کل زیادہ اس کو سامنے آئے گی آپ کی بات، لیکن آج بھی تھوڑا تھوڑا سا شروع ہوتا ہے۔ لا یعتذرون سے جیسے وہ ہے ہی آئے تھے، وہ ان میں عذر کر کے جو عذر جو کر رہے تھے منافقین، اس کا تذکرہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سورہ اعراف تھی اس کو میں نے کل ایک بات آپ کو بتائی تھی، وہ یہ کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں نا، تو ایک اس میں کمپوننٹ جو ہے یہ توحید کا ہے، وہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ جو ہے کلمہ رسالت ہے، سمجھے آپ؟ یہ کلمہ رسالت ہے، اس کو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سورہ گویا انعام اور اعراف ایک کلمہ توحید ہے، ایک کلمہ رسالت، کل یہ بتایا تھا، لیکن اس میں ایک ابہام باقی رہتا ہے۔ ابہام کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم تو محمد الرسول اللہ میں حضور نبی اکرم ہی کو سوچا کرتے ہیں، مگر جب کہ میں نے بتایا کلمہ رسالت ہے، یعنی رسولوں کا پوری رسالت پر ایمان لانے کا معاملہ ہے نہیں؟ بے شک حضور نبی اکرم اللہ کے رسول ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہیں، لیکن مطلب پہلے ہم ایمان لاتے ہیں تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ کہتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی اکرم پر خاص طور سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات بہت بنیادی نوعیت کی ہے۔ محمد رسول اللہ کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم صرف حضور نبی اکرم ہی کو مانتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کے درمیان میں تفریق بھی نہیں کرتے، ذرہ برابر کسی کی تضحیق اور تحقیر جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ایمان کے منافی ہے ہمارے، یاد رکھیے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہتے ہیں، ہم جان بوجھ کر نہیں کہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم کفر کے قریب ہیں، اللہ سے ناراض، اللہ کی ناراضگی کے مرتکب ہو رہے ہیں ہم۔ ایسے ہی سارے انبیاء، لیکن اس کے برخلاف وہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ الٹا کرتے ہیں، وہ ہمارے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کلمہ رسالت ہے، اب کلمہ رسالت کو پورا کھول دیا گیا ہے آپ کی سورہ انفال میں، کہنا یہ چاہ رہا تھا۔ تو گویا جو کلمہ توحید تھی وہ اس کا رسالت والا کمپوننٹ جنرل عوام یعنی پورا عمومی کمپوننٹ جو ہے وہ تو ہے اعراف، اس کا محمد الرسول اللہ خصوصاً محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھا کر کے کہ اللہ کے رسول ہو، حضور نبی اکرم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ایسے رسول ہیں جو خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. یہ مطلب ہے. وہ خاص فضل و کرم کیا ہے اس کو میں بتاؤں گا. اب آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد اگر آپ پڑھتے ہیں اگر ترجمہ کتاب قرآن پاک تو اس میں ہے، اس میں سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو. اب جیسے سب سے پہلے حود علیہ السلام کا تھا قصہ، تو شروع ایسے ہوتی ہے اس کی آیت، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہ سورہ اعراف کی 59ویں آیت ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی دعوت کیا تھی اس کو پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو کہا انہوں نے کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں تمہارا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی یعنی دعوت ہے. ہر نبی کی دعوت ہے یہ، حالانکہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ میں ٹکڑا جو لگایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے ایک ایسے عذاب کا جو بہت بڑا خطرناک عذاب آنے والا ہے. یہ ہے انذار، یہ ہے آگاہی، جس کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے سورہ اعراف جو ہے انذار کی سورہ بتائی تھی میں نے، آگاہی کی ڈرانے کی سورہ ہے. اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ذرا سا ٹکڑا ادھر کا حصہ بدل گیا ہے. پہلی بات وہی ہے ان کی بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ہے یہ نہیں، اور صرف اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. دیکھا آپ نے. اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھ رہے ہیں آپ وہی بات بالکل چلی آ رہی ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پہلا ٹکڑا وہی ہے سب میں. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ایک حصہ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. اور دوسری بات میں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے حضرت صالح علیہ السلام قد جاءتکم بینۃ من ربکم. وہ یہاں سے بات بدل جاتی ہے تھوڑی سی ہر بار، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن پہلی بات سب وہی کہہ رہے ہیں. آیت کا ایک حصہ پہلا والا سب ایک ہی بول رہے ہیں، اور سب ایک بات کہتے ہیں. وہ آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو آئے ہیں یہاں پر اللہ کی طرف سے فرقان بن کے آئے ہیں. میں یہ بات بہت بنیادی بتانا چاہتا ہوں. وہ فرقان کیا ہے جس کو میں اپنی زبان میں بولا کرتا ہوں سدا، کہ ہم سینکشن لے کے آئے ہیں. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک سینکشن ہے. وہ سینکشن یہ ہے کہ جب تم میری نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ پھر میں اپنے رب سے جب کہوں گا کہ اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں. اسی لیے کو نوح علیہ السلام نے جس طریقے سے کہا تھا وہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا تھا قال رب انہم عصونی. سورہ نوح کے اندر یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جب نہیں مان رہی تھی اور 950 سال تک انہوں نے ان کی جو ہے ان کے سامنے دعوت پیش کر دی، ہر طریقے سے پیش کی. قرآن سورہ نوح میں کہتا ہے. تو انہوں نے کہا آخر میں کہ اے میرے رب، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی. نوح رب انہم عصونی میری، تیری نہیں کہا، عصوکا نہیں کہا، عصونی میری کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ عذاب کہ دنیا میں جو ہے پانی کا عذاب، اور فوراً جیسے وہ مرے ہیں اس وقت فوراً جہنم کا عذاب ان کے لیے قرآن میں ہے. فَأُغْرِقُوا نَارًا، پہلے اغرقوا، پھر اس کے بعد فوراً ایک پانی کا عذاب ہے، اور فوراً جیسی وہ ان کی موت آئی ہے فوراً آگ کا عذاب ہے ان کے بعد. دو عذاب لگاتار ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں ہو رہا ہے ان کے. ان پر زندگی کا یہ جو لمحہ جیسے ٹوٹا ہے سلسلہ، فوراً ادھر پانی میں ڈوب رہے ہیں اور ادھر جو ہے آگ میں جہنم کی جا رہے ہیں. تو یہ ہے ان کا معاملہ، مطلب انبیاء کرام کا. اسے میں سینکشن کہتا ہوں، یہ سینکشن لے کے آتے ہیں. اچھا یہی سینکشن حضور کے پاس بھی تو ہوگا نا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس سینکشن کو حضور بھی مانگ سکتے تھے نا. تو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. حضور نے یہ نہیں مانگی کہ اللہ میری قوم نافرمانی کر رہی ہے تو لہٰذا ان پر عذاب بھیج نہیں کہا. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا،
اب اسی سورہ انفال میں آ جائیے ذرا، اور سورہ انفال میں ان کی قوم خود کہہ رہی ہے، حضور نبی اکرم کی قوم یعنی وہ قوم قریش وہ کہہ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ بڑی آیتیں ہیں، بہت ہی اہم آیتیں ہیں صاحب، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں ذرا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کا ابو جہل سب سے بڑا سردار ہے، خانہ کعبہ کا کندہ پکڑ کر کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ دین، ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق پر ہیں، ہے نا، اور ہم جو ہیں نہ حق پر ہیں، تو ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اور یا تو عذاب بہت سخت ان کا دردناک ان کا عذاب بھیج دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل اور کے ساتھ مل کر اور لوگ بھی دعا مانگ کر کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ سنا آپ نے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون، دو باتیں کہہ دی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حبیب تمہارے درمیان میں موجود ہو، میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہو، اور میں تمہیں ہلاک کر دوں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان میں کچھ لوگ استغفار کرنے والے بھی موجود ہوں؟ استغفار دو طریقے سے کر رہے تھے وہاں پہ استغفار۔ ایک استغفار ایسے کرتے تھے وہ کہ باقاعدہ طواف کے دوران میں وہ استغفار پڑھتے تھے، ان کے ہاں بھی تھا، دور جاہلیت میں بھی تھا، استغفار تھا، اللہ بخش دے اللہ بخش دے، اس کی بات بھی کہتے تھے وہ لوگ، غفرانہ کا بھی کہتے تھے وہ لوگ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایمان لا رہے تھے، ان میں سے انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لا رہے تھے، انہی میں سے نکل کے آ رہے تھے قوم میں سے، تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ پھر توبہ کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے درمیان میں جب موجود تھا تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کا رسول جو ہوتا ہے امت کے درمیان میں ڈھال ہوتا ہے، عذاب کے خلاف ڈھال ہوتا ہے، جب تک ان کے درمیان میں رہتا ہے وہ اس پر عذاب نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے کہا جب آخر میں جب وہ دعا مانگ لیتا ہے تو پھر عذاب آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ بس اب عذاب بھیج دے، تو عذاب آ جاتا ہے۔ بہت بنیادی باتیں نوٹ کیجیے گا۔ اب میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ لیکن یہاں پر وہ عذاب نہیں آیا جیسے پہلے عذاب آتے تھے۔ وہ کون سے عذاب آتے تھے؟ آفات سماوی آتے تھے، آسمان سے عذاب آتا تھا، زمین کا عذاب آتا تھا، ہے کہ نہیں، آگ کا عذاب آتا تھا، پانی کا عذاب آتا تھا، اور مطلب یہ مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ لیکن سورہ انعام میں دکھ رہا ہے 56ویں آیت میں کہ عذاب کی ایک شکل اور ہے۔ باقی وہ شکلوں کی ذکر تو کر دیا ہے، ایک شکل اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دو گروہوں کو لڑا دیتا ہوں میں، اس طریقے سے جو ہے میں عذاب اپنے عذاب کا مزہ چکھاتا ہوں۔ ایک عذاب کی شکل میری یہ بھی ہے، مگر وہ تو آئی نہیں۔ اور حضور کون ہے؟ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان۔ اب اس کے بعد تو کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا نہیں ہے۔ اگر حضور نبی اکرم نبی آخر الزمان نہ ہوتے تو نہیں ہونا چاہیے وہ والا جو ایک رہ گیا ہے آپشن، لیکن حضور نبی آخر الزمان ہے تو آپشن یہ اب ہونا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دو قوموں کے درمیان میں جنگ ہوگی، اس جنگ میں وہ جنگ فرقان بن جائے گی، اور فرقان بن کر کے حق بن کر ظاہر ہوگا، اور باطل بن کر ظاہر ہوگا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، یعنی جو ہلاک ہو دن کی روشنی میں سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر، جیسے میں نے ایک دن اور بھی بتائی تھی آیت ہے نہیں، اور یہ آج کی آیت ہے، مطلب سورہ انفال کی آیت ہے، ویحلک من ہلک، جو ہلاک ہو یہاں پر تو ہلاک ہو دن کی روشنی میں سمجھ کر کے، خوب سمجھ کر کے، بینات کی اور روشن دلائل کے ساتھ میں، اور جو مرے اگر یہاں پر ختم ہو، ہے نا، نہیں جو زندہ ہو، جو ہلاک ہو اور جو زندہ ہو بچا رہے، تو وہ بچا اس لیے رہے کہ دن کی روشنی میں حق کے ساتھ جو ہوگا، مطلب کہنے کا جو حق کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ اب یاد آ رہا ہے آپ کو دعا کیا کی تھی انہوں نے؟ یہی ہے وہ دعا کو پھر دیکھ لیجئے، وہ دعا ہے بہت امپارٹنٹ۔ اس دعا میں یہ ہے انہوں نے جو کہی ہے، جس کو میں نے آج پھر ابھی پڑھا تھا آپ کے سامنے،
وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، جو حق ہے گویا وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ مان کے چل رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو عذاب آئے گا ہی نہیں، مطلب اگر حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر گروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کیوں نہیں گرائے؟ اس لیے کہ حضور نبی کو رحمت للعالمین ہے، ان کے صدقے تو خیر نہیں گرائے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ۔ اور مگر دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ حق کو حق ہونا ہے ظاہر، اور باطل کو باطل ہونا ہے ظاہر ہو کر کے، ہے کہ نہیں؟ اس کو کیسے کر کے دکھایا؟ غزوہ بدر میں یوم الفرقان بنا دیا اس کو، اسی سورہ میں اسی کا ذکر ہے، اسی پر تبصرہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہے سورہ انفال؟ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، بہترین تبصرہ۔ اور اس کے بعد میں ایک بات اور بس اس کے بارے میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، سب کے سب بزرگوں، ہم سب لوگ جو ہے آج کے حالات میں ایک مایوسی کی سی کیسے سے گزر رہے ہیں۔ اس مایوسی کے اندر جو حوصلہ ملتا ہے، جو نسخہ کیمیا ہمیں مل سکتا ہے، جو ہمیں جو ہے یعنی کامیابی کی کہیں سے کوئی آپ کا اشارہ مل سکتا ہے، اس سورہ کو پڑھیے اور کئی بار پڑھیے گا ذرا، آپ کو سب مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پڑھیے اس کو، سورہ کو، اور ساری مایوسیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس کا میں نے ابھی یوم الفرقان کا ذکر کیا ہے، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 313، ادھر کتنے تھے؟ 1000۔ ان کے پاس اسلحہ کے نام پر ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، گھوڑے تو بس کیا کہنے نام کے ہی تھے، صرف چند۔ پیدل لوگ بیچارے پہنچے تھے بدر کے میدان تک، بہت سے لوگ بیچارے پیدل چلے تھے، اور بری حالت تھی، سمجھے، بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے سب لوگ، ان کا مخاطہ کیا ہوا تھا، آپ کو پتا، چاروں طرف سے عرب والوں نے، مشرکین نے۔ اس حالت میں اللہ رب، ہاں اس حالت میں کیا ہوا؟ فتح ہوئی۔ تو فتح کہاں سے ہوئی؟ تو فتح اور نصرت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں یہی کہا ہے اسی سورہ کے اندر کہ جب میں اے نبی اکرم آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، اللہ پھینک رہا تھا، اللہ رب کریم پھینک رہا تھا۔ غور کیجئے، مطلب، اور یہ کہا ہے اس کے اندر کہ مومنوں کے ساتھ میں تھا، اللہ آپ کا رب تھا، یہ کہا گیا باقاعدہ، میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ کسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں صرف اس جگہ سورہ انفال میں ذکر کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، مومنوں کے ساتھ میں، اور میں نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، آلاف، کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ میں بھیجا، یہ کہا ہے، سمجھا آپ کے؟ تو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آج بھی مدد آئے گی، بشرطے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ ہم اپنا ایمان کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اس ایمان کو ثابت کر کے دکھایا تھا، اس کے لیے صرف کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تو سورہ انفال کی بات تھی، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اندر یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج پھر آپ جائیے بھائیوں، سب جائیے، سب جا کر پڑھیے، ایک نسخہ ہے اس ادبار کا، اس مغلوبی کا امت کی، اور اس کے اندر جو ہماری مایوسی کا، سب کا علاج ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں، کیسے کرنا ہے، بیٹھیے اور سوچیے، ایک آیت پر ذرا تھوڑا سوچیے تو آپ کو پتہ چلے گا، ارے جواب تو یہ ہے حقیقت میں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ وہی میں نے بتایا نا کہ وہاں پر تو فتح ہوئی ہے، فتح کے ساتھ میں یہ ساری کی ساری اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم، یا کہنے کے لیے تو ہے بات کہ نہیں، فتح ہوئی ہے ان کو، 313 بیچارے یعنی کمزور لوگ جو ہیں، انہوں نے جو ہے ان پورے بڑے 1000 زری پوشوں کے لیے اسلحہ کے ساتھ، بڑے دماغ کے ساتھ، تنتنے کے ساتھ آئے تھے۔ نام تو تھا ان کا یہ کہ ہم قافلے کو بچانے کے لیے اپنے وہ آئے ہیں ہم، اور لیکن وہ حقیقت میں اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ، حقیقت بتاتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد میں سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے فرق کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم جو پڑھتے ہیں یہاں پر تو خیر پتہ نہیں چلتا کہ ہم بسم اللہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، جب
ہیں. لیکن بہرحال قرآن کو پر دیکھیں گے جب آپ, اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں, باقی سب صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. وہ کس وجہ سے لکھی ہوئی ہے اس کے بہت سے مفسرین نے جواب دی ہیں, ہے کہ نہیں. اور آخر میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے ایک بات, لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مزاج ایک ہی ہے, بس فرق یہ ہے. اور مزاج کیا ہے؟ دونوں کے مخاطب میں آپ ہیں, مومنین ہیں, لیکن ایک میں وہ مومن ہیں جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا اور کامیابی حاصل کی. ایک وہ مومن ہیں جو پیچھے ہٹ ہٹ کے عذر کر رہے ہیں, معذرتیں کر رہے ہیں, اجازتیں مانگ رہے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. منافقت ہے ان کے اندر, مال کے بھی خرچ کرنے میں پیچھے ہیں, اور جان کے تو ڈر پونک ہیں بہت زیادہ ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے, اس لیے نہیں جائیں گے. یہ غزوہ تبوک والی سورہ ہے, یاد رکھیے گا, ہے نا. یہ 9 ہجری میں ہوئی ہے, تو اس زمانے کی باتیں ہیں. تو کل انشاءاللہ میں زیادہ بات بتاؤں گا اس سلسلے میں. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک میں وہ ہیں جو حوصلہ مند ایمان والے تھے, اور ایک میں وہ ہیں ذرا کمزور ہیں. کمزور والے اپنا جائزہ لیں ذرا سورہ توبہ کی روشنی میں, اور اس سے سبق حاصل کریں. ایمان والے انسپریشن حاصل کریں, اور ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں گے, ہے نا. یہ سورہ انفال کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی. وہی پھر دوبارہ سے آج بھی منظر دیکھا سامنے آ سکتا ہے, کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. جب ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے, ڈر ہے؟ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک پر ایسا ایمان, ایسا یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, گویا وہ سب کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہو, اور ہمیں بغیر دیکھے بھی وہی یقین ہو رہا ہو جو دیکھ کر ہوتا ہے, جسے ہم عین الیقین کہتے ہیں. رب کریم مجھے اور آپ کو عین الیقین کی دولت نصیب فرما دے, اس دنیا میں عین الیقین کی دولت نصیب فرما دے, علم یقین کی دولت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.